اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 65۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 116 نمبر سے 121 نمبر تک کی کل 6 آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہ حقیقی جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ زندگانی دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس میں بہت پالا ہو اور وہ اس قوم کے کھیتوں پر گر پڑے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ کر دے، اور یہ ظلم ان پر خدا نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، خبردار، غیروں کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے۔ یہ صرف تمہاری مشقت و مصیبت کے خواہش مند ہیں۔ ان کی عداوت زبان سے بھی ظاہر ہے، اور جو دل میں چھپا رکھا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے اگر تم صاحبان عقل ہو۔ خبردار، تم ان سے دوستی کرتے ہو اور یہ تم سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تم اسی غصے میں مر جاؤ، خدا سب کے دل کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ تمہیں ذرا بھی نیکی ملے تو انہیں برا لگے گا، اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے تو خوش ہوں گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کے مکر سے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ خدا ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح سویرے گھر سے نکل پڑے اور مومنین کو جنگ کی پوزیشن بتا رہے تھے، اور خدا سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلی آیت جو 116 نمبر کی آیت ہے، اس میں گزشتہ آیت کے حوالے سے اس عنوان کو ذکر کیا گیا کہ گزشتہ آیت میں ان یہودیوں کا ذکر کیا گیا جو ایمان لے آئے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے اعمال برباد نہیں ہوں گے بلکہ ان کے نیک اعمال پروردگار عالم قبول کرے گا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان نہیں لے آئے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان کو مرنے کے بعد کوئی بھی چیز فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ دنیا میں جس چیز کے ذریعے انہوں نے گویا اپنے کو صحیح سلامت رکھا تھا وہ ان کے مال اور اولاد تھے، لہذا قرآن نے سب سے پہلے اسی بات کا اعلان کر دیا کہ ان کا مال اور ان کی اولاد یہ کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ مال اور اولاد قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی قیامت کی علامت بھی یہی بیان کی ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور اولاد کام آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی مثلا مسلمانوں کے بھی مال اور اولاد کام آنے والے نہیں ہیں تو چبرے سے کافر کے اولاد، لیکن اگر انہی اولاد اور اسی مال کو انسان چاہے تو راہ خدا میں لگا کر آخرت میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اولاد کی صالح تربیت انسان نے کی ہے تو انسان کی یہ اولاد آخرت میں کام آ سکتی ہے، یعنی اس کے دنیا کے نیک اعمال انسان کے ثواب میں یا انسان کے حسنات اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوں گے۔ اگر مال دنیا سے انسان نے دنیا میں ایسے کام کیے ہیں کہ جس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے تو یہ نیکی بھی انسان کے کام آتی رہے گی۔ صدقات جاریہ جن کو دنیا میں کہا جاتا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہیں۔ لیکن چونکہ کافر نہ اپنا مال ایسی راستے میں ایسی جگہ پر لگاتا ہے کہ جہاں پر انسان کو مرنے کے بعد فائدہ ملے، نہ اولاد کی تربیت ایسی کرتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد وہ اولاد فائدہ پہنچا سکے، کہ کافر کے اولاد کے حوالے سے بھی جناب نوح علیہ السلام کی جو بد دعا ہے اس میں یہ ہے کہ پروردگار ان کافروں کو زمین کے اوپر باقی نہ رہنے دے، کہ اگر ان کی اولاد پیدا ہوگی تو ان کی اولاد بھی کافر و فاجر پیدا ہوگی۔ مال کے حوالے سے بھی بہرحال جو یہ مال خرچ کرتے ہیں وہ خدا کی راہ میں تو لگاتے نہیں ہیں، یا بسا اوقات ممکن ہے کہ خلاف دین اور خدا کی دشمنی میں یہ مال خرچ کریں۔ مثلا کوئی کافر کسی قوم کو جو بھوکی ہو، جو ضرورت مند ہو، اس کے اوپر مال خرچ کرے اس نیت سے کہ وہ ایمان نہ لانے پائیں۔ اگر اس نیت سے انسان خرچ کر رہا ہے تو بہرحال نہ اس کا کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بھوکے کو کھانا کھلانے کا، بلکہ اس کو عذاب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے جس نے ان کو بھوکے ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں کھلایا ہے، بلکہ اس وجہ سے کھانا کھلایا ہے تاکہ
مثلاً یہ لوگ ایمان نہ لے آئیں یا ان کی رغبت اسلام کی طرف نہ ہو۔ اس کے علاوہ پھر انہی کے حوالے سے کہا کہ یہ جو دنیا میں خرچ کرتے بھی ہیں، ان کے خرچ کرنا یا ان کے جو مال کی مثال ہے، کہا کہ اس ہوا کی ہے کہ جس میں پالا ہو۔ پالا کہتے ہیں، یا قرآن مجید نے اس کو سر کہا ہے، کمثل ریح فیہا سر سواد سے سر کے معنی جو ہے وہ پالا، جو شبنم جم کے برف ہو جاتی ہے یا جس کو اولا کہتے ہیں، یہ ایسی ہوا کے ساتھ جب آتی ہے اور کھیتیوں کے اوپر اگر بارش ہو، پانی کے قطرے گریں تو کھیتیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن اگر وہی پانی جم کے برف کا ٹکڑا بن جائیں اور اولا بن کے کھیتیوں پر گرتے ہیں تو نہ صرف فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ الٹا نقصان پہنچاتے ہیں اور کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کافر دنیا میں اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال بھی اسی ہوا کی طرح ہے کہ جس میں پالا ہو اور پالا آ کر کھیتیوں پر گرے اور کھیتیوں کو نقصان پہنچائے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے کہ مثلاً اللہ نے زبردستی ان کے اعمال کو برباد کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنی نیت کے ذریعے خود اپنے اعمال کو برباد کر لیا۔ لہٰذا یہ ظلم اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے خود، لیکن انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ اگر اعمال انجام دینا تھا تو خدا کے لیے انجام دیتے۔ اعمال کے اندر ایسی چیزوں کو رکھنا کہ جو انسان کے اعمال کے ضائع ہونے اور برباد ہونے کا سبب بنے، یہ انسان کی غلطی ہے۔ لہٰذا اگر ایسے اعمال ضائع اور برباد ہوتے ہیں تو ان کا ذمہ دار خود وہ انسان ہوگا۔ اس کے بعد صاحبان ایمان سے خطاب کیا گیا، 118 نمبر، 119، 120، یہ 3 آیتیں وہ ہیں کہ جس میں صاحبان ایمان کو ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، ایک اہم حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو بھی اپنا رازدار نہ بناؤ۔ بطانہ بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اور باطن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یا باطن یا بطن اس لباس کو کہتے ہیں جو نیچے پہنا جاتا ہے، جیسے بنیان، انڈر ویئر جس کو کہتے ہیں۔ یہ بطانہ راز کے معنی میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اندر کی بات، کوئی بھی چھپی ہوئی بات، کوئی بھی ایسی بات کہ جو اس کو ظاہر کرنا مناسب نہ ہو، اس کو اپنے علاوہ کسی دوسرے سے شیئر نہ کریں، اپنے علاوہ کسی دوسرے سے، مومن کے علاوہ اور کسی کو اپنا رازدار نہیں بنائیں۔ یعنی یہ قومی معاملات میں حکم دیا جا رہا ہے، یہ ایک قومی امنیت کا معاملہ ہے، یہ ایک جو ہے وہ اجتماعی امنیت کا معاملہ ہے۔ لہٰذا اس میں کسی بھی دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کریں، صرف اور صرف مومن کو اپنا رازدار بنائیں، اس لیے کہ غیر مومن جس کو آپ رازدار بنا رہے ہیں، اس کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ایک ایک کر کے قرآن مجید نے گنایا ہے کہ اگر انسان خود یہی سمجھ لے کہ یہ ساری برائیاں جس کو رازدار بنا رہا ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو خود بخود انسان رازدار نہیں بنائے گا۔ لیکن چونکہ اس مرحلے میں انسان گویا ناسمجھی سے کام لیتا ہے یا بے شعوری کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا انسان دوسروں کو رازدار بنا لیتا ہے۔ سب سے پہلا یہ بیان کیا کہ لا یالونکم خبالہ، جس غیر کو تم رازدار بنا رہے ہو یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا، یعنی اگر اس کو موقع ملے تو وہ تمہیں فوراً نقصان پہنچائے گا۔ ودوا ما عنتم، دوسرے یہ کہ یہ اس بات کے خواہش مند ہے کہ تم تکلیف میں رہو، یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ تکلیف میں پھنسے رہو، تم پریشانیوں میں مبتلا رہو، تمہیں کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی راحت اور سکون نصیب نہ ہو۔ تیسری صفت ان کی یہ بیان کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے بھی دشمنی آشکار ہے، یعنی جب یہ بولتے ہیں تو اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی یا الفاظ کے ذریعے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں یا انداز کے ذریعے کہ مثلا اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں، اپنی باتوں کو تم سے شیئر نہیں کرتے، اپنے مثلا درمیان جو باتیں کرتے ہیں اس کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ تم تک وہ باتیں صراحت اور وضاحت کے ساتھ پہنچیں، لیکن تمہاری باتیں سننے کے لیے تیار رہیں۔ لہٰذا دشمنی ان کی زبان سے بھی آشکار ہے۔ پھر وما تخفی صدورہم اکبر، اور وہ دشمنی جو ان کے سینے میں ہے، یعنی جو دشمنی کا شعلہ ان کے سینے میں بھڑک رہا ہے اور جو آگ ان کے سینے میں پائی جاتی ہے دشمنی کی، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی زبان سے جو دشمنی آشکار ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے سینے میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ اور پروردگار عالم اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے واضح طور پر کھل کے یہ سب بتا دیا ہے، اگر تم صاحب عقل ہو تو یہ چیزیں سمجھ سکتے ہو کہ ایسے لوگوں کو رازدار نہیں بنانا ہے۔
پھر انہی کی یہ صفات بیان کی، ہاں تم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم محبت کرتے ہو، جن کو تم چاہتے ہو، لیکن یہ قطعاً تم سے محبت نہیں کرتے، یہ تم سے کسی بھی طریقے کے روادار نہیں ہیں، بلکہ ان کی دشمنی گویا آشکار ہے جو پہلے بیان کیے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم صاحب ایمان ہو، تم پورے کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہو، یعنی تمام مکمل دین کے اوپر ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کے دین کا اور ان کے ایمان کا عالم کیا ہے؟ ان کے دین اور ایمان کا عالم یہ ہے کہ اذا لقوکم قالوا آمنا، تمہارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، کہ مثلا یہ جو صاحبان ایمان ہیں، ان کی ترقی دیکھ کر، ان کی خوشحالی دیکھ کر، ان کو بہتر حالت میں دیکھ کر یہ بہت ہی غصہ ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں پر جا کر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ مثلا ان کو کس طریقے سے ان سے بدلہ لیا جائے، کس طریقے سے ان سے دشمنی نکالی جائے۔ پروردگار عالم نے پیغمبر خطاب کیا کہ پیغمبر ان دشمنوں سے کہتے موتوا بغیظکم، اسی غصے سے تم مر جاؤ، یعنی تم اس لائق ہو کہ اسی غصے سے مر جاؤ۔ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینے کے حالات، تمہارے دل کے حالات کو بہتر جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی دوستی اور کوئی محبت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، بلکہ منافقت پائی جاتی ہے، اور تم مسلمانوں کے قطعاً خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ صفت بیان کی کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ جو تمہارے جن کو تم دوست سمجھتے ہو، غیر مومنین کو جن کو تم اپنا رازدار بنا رہے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تمہاری اچھائی دیکھتے ہیں، تم کو کوئی اچھائی تمہیں نصیب ہو تو تسؤہم، ان کو بہت برا لگتا ہے، یعنی تم کو یہ اچھی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، ان کو تمہاری جو ہے وہ بھلائی بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف آن پڑتی ہے تو پھر وہ بہت خوشحال ہوتے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں قرآن مجید نے مومنین کو اس بات کا مشورہ دیا یا اس بات کا حکم دیا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا جواب دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تمہیں صبر کرنا ہے، تقوی الہی اختیار کرنا ہے، یعنی مثلا اپنی اس بیجا دوستی کو ظاہر نہ کر کے یا بیجا رواداری کو ظاہر نہ کر کے، بلکہ آپ ان سے بچ کے رہیں، آپ ان سے دور رہیں۔ اگر ان سے دور رہیں اور صبر کا مظاہرہ کریں گے تو لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ جتنا بھی تمہارے خلاف سازشیں کریں، یہ سازشیں ناکام ہو جائیں گی اور تمہیں ان کی سازشوں سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے، یعنی صرف باخبر نہیں بلکہ گویا خود اللہ کنٹرول کر رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں یا جتنا بھی یہ کوشش کر لیں، ان کوششوں کا کوئی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں ہے، یعنی یہ جو تم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ آیات، اس کے بعد یہ آخری آیت ہے اس صفحے کی 121 نمبر کی آیت، اور اس کے بعد کی تقریباً 9 آیات ہیں کہ جو جنگ احد سے تعلق رکھتی ہیں، کہ یہاں پر جنگ احد